قرآن مجید کے پورے کلمات 70 پر 7,930 پر 2. قرآن مجید کے پورے حروف 3,30,000 پر 2,015. قرآن مجید کے پورے جو حروف ہیں وہ 3,30,000 پر 2,015. قرآن مجید کے اجزاء یعنی پارے آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں. یہاں پر محکمہ شریعہ قائم ہے پبلک کے واسطے، یہاں پبلک کے مسائل کو حل کرنے کے واسطے کھولا گیا ہے. وہاں ایک مقدمہ آیا تھا، 4 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، بڑی بڑی عمر کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. میں بیچ میں قرآن کریم کی آیت ایسا ہے بول کر میاں بی بی کے بارے میں بولنا شروع کیا تو قرآن کریم میں 18ویں پارے میں بول کر بولنے کے بعد ان سے پوچھا کتنے پارے ہیں قرآن میں بول کر. تو ان عورتوں نے کہا کیا ہے کہ نہیں معلوم. ایک عورت نے کہا 40 کیا کی، ایک عورت نے کہا 30 پر 5 کیا کی. یہی الفاظ تھے. کرنول میں، شہر میں، جن کو معلوم نہیں قرآن کریم میں کتنے آیتیں، قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بہت کچھ معلوم بول کر، اس لیے یہ چیزیں ہیں ضروری ہیں آپ حضرات کے سامنے سنانے کی. اسی طریقے سے قرآن مجید کے کل احزاب یعنی منزل بولتے ہیں اس 7 منزلہ ہیں قرآن کریم میں. اسی طریقے سے قرآن مجید میں 15 سجدے ہیں. 15 سجدے ہیں. ایک سجدے کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہاں سجدہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کی 280 پر 2ویں آیت ہے جو سب سے بڑی آیت ہے قرآن میں. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کتنے سال کی مدت میں نازل ہوا؟ تقریباً 22 سال 5 مہینے 14 دن. 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن کریم نازل ہوا پورا. اس کے بعد سب سے پہلی وحی یہ بات کل آ چکی تھی. سب سے پہلی وحی سورہ علق جو 30ویں پارے میں ہے، اس کی ابتدائی 5 آیتیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی، اور سب سے آخر میں آیتیں نازل ہونے والی سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. اور اسی طریقے سے 2 اور باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے حافظاں تھے، کتنے حفاظ تھے. ویسے سینکڑوں حفاظ تھے، مگر جن کی تعداد ناموں کتابوں میں صراحت ملتی ہے، کتابوں میں جن کے حافظ ہونے کی صراحت ملتی ہے وہ 40 حافظ ہیں. اور اسی طریقے سے قرآن کریم کو لکھنے والوں کی تعداد بھی محفوظ کر دی گئی ہے. قرآن کریم کی اور احادیث مبارکہ کی ہر چیز محفوظ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو لکھنے والوں کی تعداد 40 بیان کر دی گئی ہے. 40 تھے جو قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے. یہ چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے سنائی گئیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائیو، عزیزو، دوستو، آج میں جو قرآن کریم کی آیتیں پڑھا دوسرے پارے کی، ان میں 20 باتیں ہیں. نمبر وار گناتا ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی مختصر تعریف کرتے ہوئے تھوڑی سی تفصیل بتاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. نمبر 1، تحویل قبلہ کا حکم اور یہود کا اعتراض. آپ لکھ لینا ہو، نوجوان لکھ لے سکتے ہیں. تحویل قبلے کا حکم اور یہود کا اعتراض. نمبر 2، بعثت نبوی کے مقاصد، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد. نمبر 3، شعائر اسلام،
نمبر 4 4 چیزوں کی حرمت کا بیان. 5 قصاص لینے کا فائدہ. 6 وصیت کا حکم. 7 روزے کی فرضیت. 8 ماہ رمضان کی فضیلت. 9 شفقت خداوندی. 10 اعتکاف کا بیان. 11 چاند کا فائدہ. 12 جہاد و قتال. 13 حج کا بیان. 14 مرتدین کی سزا کا بیان. 15 حالت حیض میں جماع کی حرمت. 16 طلاق کا بیان. 17 رضاعت کا بیان. 18 عدت کا مسئلہ. 19 عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام. 20 حضرت طالوت کا ذکر. یہ 20 باتیں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سننے سنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی جو دوسرا پارہ ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے پڑھا، اس میں یہ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. 16 یا 17 مہینے. جب مدینہ تشریف لائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت قبلہ اول جس کو بیت المقدس کہتے ہیں جو فلسطین میں ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یہ بات تھی کہ ہمارے آبا و اجداد یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جس کعبے کی بنیاد انہوں نے رکھی، کاش ایک آرزو تھی قبلہ ادھر ہوتا تو بہت اچھا تھا بول کر. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور تمنا تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سن لیے. اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ آپ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیے بول کر. جب اللہ کے حکم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہودیوں کو اعتراض ہوا. یہودیوں کو اس بات کا اعتراض ہوا یہ کیسے نبی ہیں، چند دنوں تک ادھر پڑھو بول کو بولے اس کے بعد ادھر پڑھو بول رہے. اعتراض کرنے لگے. تو اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں میں نے پڑھا ہے اس میں فرمایا قل للہ المشرق والمغرب. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مشرق مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اللہ جدھر چاہیں ادھر حکم کر سکتے ہیں. تو اعتراض ان کا ختم ہو گیا. یہ تحویل قبلے کا حکم تھا، ایک بات کا ہو گیا. دوسری بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد قرآن کریم میں ہے، سورہ جمعہ میں ہے اور بلکہ اسی آیت میں بھی ہے، اسی پارے میں ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بنیادی طور پر 4 مقاصد بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 تلاوت آیات. نمبر 2 دلوں کا نفسوں کا تزکیہ. نمبر 3 کتاب کی تعلیم. نمبر 4 حکمت کی تعلیم. ان 4 باتوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا بنیادی طور پر. نمبر 1 تلاوت آیات. نمبر 2 تزکیہ نفوس
نمبر 3 تعلیم کتاب، نمبر 4 تعلیم حکمت۔ یہ مضمون قرآن کریم کے مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، دوسری بات کی ایک بات اس میں یہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، بہرحال تیسری بات ہے شعائر اسلام۔ یہ بات یاد رکھیے، شعائر اسلام جو بولتے ہیں وہ امپورٹنٹ چیزیں اسلام کی، جیسے اذان ہے شعائر اسلام میں سے ہے، میناریں ہیں شعائر اسلام میں سے ہیں، ایسے جو رونما اور جو دیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ شعائر اسلام کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی دوسرے پارے میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے۔ عمرہ حج کو گئے سنو معلوم ہے صفا مروہ کس کو بولتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر بت رکھے ہوئے تھے، اس لیے مسلمان صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے۔ اس مقام پر اس شبہ کو دور کرتے ہوئے صفا مروہ کی سعی شعائر اسلام میں سے ہے فرمایا گیا ہے، لہذا ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حج و عمرے کی تفصیلات ایک کتاب ہے مولانا الیاس گھمن صاحب کی، حج و عمرہ، وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں تفصیلات لکھے ہوئے ہیں۔ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی، 4 چیزوں کی حرمت بیان کیا گیا ہے دوسرے پارے میں۔ مشرکین اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال کرتے تھے اور کچھ چیزوں کو حرام کر لیتے تھے۔ یہاں ان کی تردید فرمائی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہی حرام ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے۔ مسلمان، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام اور حلال نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے کہ حرام اگر ملا ہے حکم تو اس کو حرام سمجھتا، اور اگر حلال کا حکم ملا ہے تو اس کو حلال سمجھتا۔ اس میں فرمایا گیا کہ 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت بیان کی ہے۔ نمبر 1، مردار کھانا حرام ہے۔ نمبر 2، بہتا ہوا خون کھانا حرام ہے۔ بہت سے لوگ بقرعید کے موقع پر یا کسی اور موقع پر ذبح بکرا یا بیل یا پاڑا ذبح کرتے وقت خون کیا کرتے ہیں؟ جمع کر لیتے، جمع کر کر اس کو کھاتے ہیں، اس کو، جبکہ حرام ہے، نہیں کھانا چاہیے۔ اور بعض لوگ بیچنے والے اس کو جمع کر کے روڑوں کے اوپر بیچتے۔ یاد رکھیے، جس کا کھانا حرام اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ تو اس میں فرمایا گیا ہے 4 چیزوں میں سے پہلی چیز مردار نہیں کھانا، نمبر 2 بہتا ہوا خون نہیں کھانا، نمبر 3 خنزیر برا جانور نہیں کھانا، نمبر 4 وہ جانور جس جانور کے اوپر کسی انسان کا، کسی دیو کا یا کسی بزرگ کا نام لے کر کاٹا گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، اس کو نہیں کھانا ہے۔ 4 چیزیں اسی دوسرے پارے میں بیان کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہتا ہوا خون، نمبر 3 خنزیر، نمبر 4 وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ یہ چوتھی بات ہو گئی۔ 5ویں بات، قصاص لینے کا فائدہ۔ قصاص کس کو بولتی ہیں ذہن میں رکھیے۔ قصاص یہ ہے ایک آدمی کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا ہمارے زمانے میں، ایک آدمی دوسرے آدمی کو مرڈر کر دیا، تو جس کو مرڈر کیا اس کے ورثہ آ کر حکومت کے سامنے بولے کہ بھئی ہمارے آدمی کو فلاں آدمی نے مرڈر کر دیا ہے،
تو اگر اسلامی حکومت ہوتی اس وقت میں جو جس کا مرڈر کیا گیا ہے ان کے لوگوں کو جو مرڈر کیا ہے اس کے گھر والوں سے اس کے ورثہ سے یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے مال کو ان کے نام پہ کر دیا جاتا ہے. وہ کتنا 100 اونٹ وغیرہ ہے اس کے لیے. تو قصاص کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اللہ نے فرمایا جس کو قتل کیا ہے اس کا قصاص ہے. جب آدمی پر 100 اونٹ اس کے بدلے میں ڈالے جائیں گے, اس میں 2 صورتیں ہیں. جس کا مرڈر کر دیا بھائی, انہیں پڑ گیا ہے, اس کے لوگ ادھر آ گئے, آ کر بولنے لگے کہ بھائی تمہارا آدمی ہمارے آدمی کو مرڈر کر دیا, قتل کر دیا, اس کا بدلہ ہمارے کو دو. 2 صورتیں ہیں, یا تو مرڈر کا بدلہ مرڈر, یا پھر دوسرا یہ ہے کہ 100 اونٹ قصاص بولتے ہیں اس کو, 100 اونٹ ان کی طرف سے ان کو دے دینا. تیسرا کام یہ ہے کہ معاف کر دو, تو معاف کر دیے تو بہت بڑی بات ہے. اسی کے اندر دوسرے پارے میں ہی بیان کیا گیا ہے. یہ چیز ہے, اس کو بولتے ہیں قصاص کا فائدہ. جب قصاص کا فائدہ یہ ہے کہ قاتل بھی بچ جاتا, قاتل کی زندگی بھی بچ جاتی, مقتول کی زندگی بھی بچ جاتی, اسی کو بیان کیا گیا ہے. اگر قصاص کے مسئلے پر عمل درآمد ہو تو اس میں قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی ہے. وہ اس طرح کہ جب قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو وہ قتل کرنے سے گریز کرے گا, اس سے مقتول بھی بچ جائے گا اور قاتل بھی بچے گا. نمبر 6, وصیت کا حکم. اللہ نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یہ آیت جن کے بارے میں اللہ نے انسان کے مرنے کے بعد جائیداد کی تقسیم کیا ہے, جائیداد کی تقسیم قرآن کریم میں اللہ نے کیا ہے, حصے بانٹ دیے ہیں. انسان کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کو کتنا ملے گا, اس کی بیٹی کو کتنا ملے گا, اس کے رشتہ داروں کو کتنا ملے گا, یہ سب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. تو یہ اس سے پہلے وصیت کا حکم نازل ہوا تھا. وصیت یہ ہے کہ انسان کے مرنے سے پہلے یہ وصیت کرے کہ میرا مال جو ہے اس مال میں سے فلاں کو اتنا دینا, فلاں کو اتنا دینا, فلاں کو اتنا دے دینا. یہ وصیت کہلاتا ہے. یہ وصیت کرنا پہلے فرض تھا. جب قرآن کریم میں دوسری آیتیں جو الگ الگ حصے بیان کر دیے گئے, اس کے بعد اس کا حکم فرضیت کا نہیں رہا بلکہ مستحب کا ہو گیا کہ مرنے سے پہلے اگر کچھ وصیت کر جائے تو اس کی وصیت نافذ ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اس آیت میں وصیت کا حکم بیان کیا گیا. فوت ہونے والا اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے کہ اس کی میراث سے کس کو کتنا حصہ ملتا ہے. اس آیت کے نزول سے پہلے ورثہ کے حصے متعین نہیں تھے اور مرنے والے کا سارا ترکہ اس کے لڑکوں کو ملتا تھا. اس لیے اس آیت میں والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا ہے. پھر جب سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے میراث میں تمام ورثہ کے حصے متعین فرما دیے تو اب اس آیت میں مذکورہ وصیت کی فرضیت باقی نہیں رہی. ہاں البتہ اب بھی کوئی شخص ورثہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے مال کے 1/3 حصے کی وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, اگر کوئی مرنے والا یہ وصیت کر گیا میرے بچے میرے کو کیا بھی نہیں دیکھے, میرے بچوں کو میرا مالش نہیں دینا بول کر وصیت کر گیا تو اس کی وصیت قابل قبول نہیں ہے. پورے مال کے اندر 1/3 کا وصیت کر سکتا ہے, 1/3 مال کا وصیت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. اگر انہیں وصیت 1/3 سے زیادہ بھی کر دے تو اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی. یہ بیان کیا گیا ہے. نمبر 7, روزے کی فرضیت. اسی دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے. یہاں روزے کی فرضیت
اور روزے کے احکام و مسائل کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ روزہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو تمام شرائع سابقہ میں بھی مشروع رہی ہے، صرف امت محمدیہ علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ روزے کی جو چیز ہے، روزہ جو فرض کیا گیا ہے، ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ ہمارے اوپر ہی نہیں فرض کیا گیا، ان پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ عبادت کی، اب روزے کی تعریف کر رہے ہیں، روزہ بولتی کس کو ہے؟ اچھا ذہن میں رکھنا، یہاں سے اہم چیزیں آ رہی ہیں، اس کو نوٹ کر لینا۔ روزے کی شرعی تعریف: عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا۔ عبادت کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور جماع سے رکنا۔ کھانے پینے اور جماع سے رکنا۔ جماع بولے تو جس کو معلوم ہے ذرا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جماع کس کو بولتے ہیں؟ جس کو معلوم نہیں ہے، جس کو معلوم نہیں ہے تو میں بولتا ہوں، جماع بولتے ہیں ہم بستری کو، ہم بستری کو جماع بولتے ہیں۔ نمبر ایک، کھانے سے پینے سے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے روزہ افطار کر دیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر کسی نے سورج ڈوبنے سے پہلے 1 منٹ پہلے بھی روزہ افطار کر لیا تو روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے جلدی تقوی کی نعمت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر مسافر اور مریض کے لیے رمضان کے روزوں اور فدیے کے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت: رمضان مبارک میں جہاں روزے فرض ہیں وہیں اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا ہے۔ مومن دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں قاری قرآن اور حافظ قرآن 20 رکعت تراویح میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ غیر حافظ قرآن کریم کی سماعت کرتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 9، شفقت خداوندی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ گزشتہ آیات میں روزے کا ذکر تھا، اس آیت کے بعد پھر روزہ اور اعتکاف کا ذکر ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت اور مہربانی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں جو احکامات عطا فرمائے ہیں اگر ان کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، مجھ سے مانگو، میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فقط عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ بلا مکان موجود ہے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اس وقت دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 10، اعتکاف کا بیان۔ اسی دوسرے پارے میں اعتکاف کا بیان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مرد حضرات ایسی مساجد میں اعتکاف کریں جن میں نماز باجماعت ہوتی ہو، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں میں اعتکاف کریں۔ نمبر 11، پورے 20 بیان کر دیے گئے تھے، 10 ہو گئے۔ نمبر 11،
چاند کا فائدہ. چاند ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کے ذریعے سے عبادات یعنی حج، روزہ، نیز عدت کی مدت کے علاوہ دیگر معاملات اور معاہدوں کی میعاد مقرر کا پتہ بھی چلتا ہے. یہ چاند کا فائدہ ہے. نمبر 12 جہاد و قتال. اللہ نے فرمایا دوسرے پارے میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. یہاں جہاد کا مسئلہ بیان فرمایا. جہاد فرض ہے اور اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے. جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا. یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ شریعت کی اصطلاح میں جہاد نام ہے قتال فی سبیل اللہ کا. اگر کسی اور حکم شرعی پر جہاد کے لفظ کا استعمال ہوا ہے تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے، شریعت کی اصطلاح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کرنے والوں پر فضیلت دی ہے. جہاد بہت عظیم و مبارک اور مقدس عمل ہے. نمبر 13 حج کا بیان. اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ سورہ بقرہ کی آیتیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. حج میں کتنے ارکان ہیں؟ جیسے نماز میں کتنے ارکان ہیں تو بولتے ہیں نماز کے اندر 6، نماز کے باہر 7. جبکہ اس کو ایسا نہیں بولنا. نماز کے اندر فرض 6 ہیں، نماز کے باہر شرط 7 ہے. نماز کے باہر کی چیزوں کو شرط بولنا، نماز کے اندر کی چیزوں کو فرض بولنا. نماز کے اندر جیسے فرض ہیں انہی فرض کا نام رکن ہے. اسی طریقے سے حج میں ارکان ہے، حج میں فرائض ہیں. کتنے فرض ہیں حج میں؟ 3 ارکان ہیں. نمبر 1 احرام. نمبر 2 وقوف عرفہ. نمبر 3 طواف زیارت. یہ 3 ارکان ہیں حج کے. نمبر 1 طواف. حج کے 5 دن ہیں. حج کے 5 دن ہیں. چاند کے مہینہ جو لاسٹ مہینہ جس کو کہتے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے. رمضان کے بعد شوال آتا ہے، شوال کے بعد ذی قعدہ آتا ہے، ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ آتا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ. ذی الحجہ کے مہینے کی 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں یہ حج کے دناں ہیں. ذہن میں رکھ لیجئے حج کے دناں کیا کیا ہیں. آپ سے سوال کیا گیا تو آپ کو اتنی باتیں تو معلوم ہونا چاہیے. حج کے دناں 5 دن ہیں جو آخری مہینہ ہے، اسلامی مہینے کا آخری مہینہ ہے. آخری مہینے کے 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں یہ 5 دن حج کے دناں ہے. کب بولے جب حج نہیں کر سکتے؟ عمرہ کب بولے جب کر سکتے ہیں؟ حج کب بولے جب نہیں کر سکتے؟ حج کے مہینے میں ہی حج کر سکتے ہیں. اور حج کے مہینے میں حج کے دناں کتنے ہیں؟ وہ 8، 9، 10، 11، 12. اسی طریقے سے حج کے مقامات کیا کیا ہیں وہ بھی ہم کو یاد ہونا چاہیے. نمبر 1 بیت اللہ. نمبر 2 صفا مروہ. نمبر 3 مینا. نمبر 4 مزدلفہ. نمبر 5 عرفات. یہ 5 مقامات حج کے ہیں. کہاں بولے وہاں حج کر لیے تو حج نہیں ہوتا، وہاں جا کو آ گئے تو حج کا ثواب کرتے نہیں ہوتا. تو جہاں بولے وہاں کسی مقام پہ جا کے طواف بھی نہیں کرنا. صرف اللہ کے گھر کا طواف جائز ہے. اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا طواف جائز نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے آپ حضرات کے سامنے بولنا
حج کے مقامات 5 ہیں. نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 صفا مروہ، نمبر 3 مینا، نمبر 4 مزدلفہ، نمبر 5 عرفات. اسی طریقے سے حج کی 7 عبادتیں ہیں. حج کی جو عبادتیں ہیں وہ 7 عبادتیں ہیں. نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 وقوف، نمبر 5 رمی، نمبر 6 قربانی، اور نمبر 7 حلق یا قصر. گنڈو کراؤ یا چھوٹے کراؤ. حج کی ساری 7 عبادات ہیں. آدمیاں مین چیزیں یاد رکھے جو اہم ہیں. حج کو جاتے سے وقت میں مین چیزیں یاد رکھ لے کر گئے تو وہ 7 چیزیں ہوئے نہیں، وہ 5 مقامات ہوئے نہیں. ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لے کر گئے تو ان کا حج اطمینان ہوتا کہ میں اتنا پیسہ لگا کر میں یہاں آیا. اللہ کا شکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بیان کیا ہے وہ تمام چیزیں میرے یاد تھیں. میں حج کے اندر وہ تمام مقامات پر جا کر بھی آیا، ان مقامات کا میں سب کچھ زیارت بھی کر لیا، اور یہاں یہ عبادت کرنا مجھے معلوم تھا کر کے آ گیا بول کر. بہرحال بھائیوں عزیزو دوستو، حج کی 7 عبادات ہیں. نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 وقوف، نمبر 5 رمی، نمبر 6 قربانی، نمبر 7 حلق یا قصر. ان 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادات سر انجام دینے کو حج بولتے ہیں. حج کس کو بولتے ہیں؟ ان 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادات سر انجام دینے کو حج بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے 14ویں بات یہ ہے، بس انشاءاللہ بہت ہی جلد ختم کر دیں گے. 4تھی بات یہ ہے کہ دوسرے پارے میں مرتدین کی سزا کا بیان. مرتد کس کو بولتے ہیں؟ مرتد بولتے ہیں جو مسلمان تھا، اسلام اس کے پاس تھا، دین اسلام مہذب اسلام اس کے پاس تھا، اس میں داخل ہوا تھا، یا ماں پیٹ سے انہیں مسلمان تھا، انہیں مسلمانی کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر لے تو اس کو بولتے ہیں مرتد. اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا جائے یا کسی اور مذہب کو قبول کر لے تو اس کو بولتی مرتد. اور مرتد کی سزا قتل ہے. یاد رکھیے مرتد کی سزا قتل ہے. تو یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وہ لڑکیاں ہمارے مسلمان لڑکیاں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، وہ لڑکیاں کسی غیروں کے دھوکے میں، ان کی باتوں کے دھوکے میں آ کر مسلمانی چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر رہی، صرف تھوڑی دیر کی مزہ کے لیے، صرف تھوڑے دیر کے دنیا کے مزہ کے لیے یہ لوگ اپنے اسلام کو چھوڑ بیٹھ رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے ہماری بہنوں کی. یہ فرمایا گیا ہے کہ مرتد کی سزا وہ اس کا قتل ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. فرمایا گیا ہے وہ کافر بھی ہے اور اس کے پورے اعمال جو زندگی بھر کیا تھا وہ سب غارت ہو جائیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر مرتدین کی سزا کو بیان فرمایا کہ جو شخص مومن ہو اور ایمان کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ قتل اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ مرتد کو سزا دینا ہر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے. مرتد کو سزا دینا ہر آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ جس کا جی چاہے وہ اٹھ کر مرتد کو قتل کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کام حکومت وقت کا ہے. یہ 14ویں بات تھی. 6 باتیں رہ گئی ہیں. آپ مختصر بتا کر میں ختم کر دیتا ہوں.
15ویں بات ہے حالت حیض میں جماع کی حرمت. اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں فرمایا, دوسرے پارے میں, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے. یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کو ہر ماہ رحم سے جو خون آتا ہے اس کو حیض بولتے ہیں, اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں. قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمایا ہے. قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کے منع فرمانے کا ذکر نہیں ہے, لیکن حالت نفاس میں ہم بستری بھی اسی طرح حرام و ناجائز ہے. حالت نفاس میں ہم بستری کے حرام ہونے کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے, اور قرآن کریم میں حالت حیض پر قیاس کرنے سے حالت نفاس میں بھی ہم بستری کی حرمت سمجھ میں آتی ہے. اس کے حرام ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے, یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ گندی چیز ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیض کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گندی چیز ہے, یہ تکلیف دہ چیز ہے. یہ فرمایا یہ گندی ہے. حالت حیض میں ہم بستری کرنا گندگی میں ملوث ہونا ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. ایک اور بات ملحوظ رکھیں کہ عورت نکاح کے بعد شوہر کے لیے حلال ہے. حلال ہوتی نہیں ہوتی نکاح کے بعد, لیکن جس طرح حیض اور نفاس کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا, اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے پچھلے راستے میں یعنی پاخانے کے راستے سے صحبت نہیں کر سکتا. پچھلے راستے میں صحبت کرنا حرام و ناجائز ہے. یہ قرآن کا حکم ہے, ذہن میں رکھیے. نوجوان خاص کر طلاق, اس کے بعد طلاق کا بیان بھی دوسرے پارے میں آیا ہے. فرمایا گیا الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. اللہ نے فرمایا طلاق کے مسئلے کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں. طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرما لیں کہ ایک طلاق دی تو ایک واقع ہوگی, دو طلاقیں دی تو دو واقع ہوں گی. اگر ایک مجلس میں الگ الگ 3 طلاقیں یا ایک ہی کلمے سے اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی. یہ قرآن کریم کا حکم ہے, احادیث مبارکہ کا حکم ہے. یہاں بات ہو گئی طلاق کی. 17ویں بات رضاعت کا بیان, دودھ پلانے کا بیان. دودھ کی مدت بیان کر دی گئی ہے قرآن میں, کتنے دن تک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یہ بھی بیان کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. پھر بچے کے دودھ پینے کا مسئلہ بیان کیا کہ 2 سال تک مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے کہ مدت رضاعت تک کو بیان کیا ہے. مدت رضاعت کی مکمل تفصیل ایک کتاب ہے فقہ حنفی پر اعتراضات کے جوابات, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ مدت رضاعت میں اپنی حقیقی والدہ کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیا تو وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا اور وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے.
جس طرح نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی ایسی کوئی صورت پیش آئے، اپنے علماء سے اس کی تفصیل معلوم کر لینی چاہیے۔ میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی اجازت ہے تو۔ 1-2 مہینے پہلے ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی جس کے 2 بچے بھی ہو گئے، انہیں آ کر بول رہا ہے کہ مولانا صاحب ہمارا بہت بڑا مسئلہ آ گیا، میں بہت پریشان ہوں۔ تو ہم بولے کیا بھائی، کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے بولا مولانا صاحب میں اور میری ساس دونوں ایک ہی عورت کا دودھ پی، کیا اب میری بیوی کا اور میرا جو نکاح کا رشتہ ہے وہ ٹوٹ جاتا کیا؟ بول کو پوچھا۔ ہم اس کو بولے تمہیں اور تمہاری ساس ایک ہی عورت کا دودھ پیے ہیں بول کر بولے تو میں ان سے پوچھا تمہارے بہن سے پوچھو، تمہاری بہن یعنی تمہاری ساس بڑے یا تم بڑے؟ بولو نہیں ہماری ساس بڑی۔ اچھا تمہاری ساس سے پوچھو کہ جو تمہاری ساس دودھ پی تھی وہ کب پی تھی ذرا پوچھو بول کر پوچھے۔ تو ان کے ماموں بھی ساتھ آئے تھے، یعنی وہ عورت جن کا دودھ انہوں پیے تھے ان کے بھائی بھی ساتھ آئے تھے کہ کہیں معلوم ہو گیا ان کو دودھ پی گئے، دودھ پلائے تو ان کو رضاعت ثابت ہو جاتی، نکاح ان سے حرام ہو جاتا بول کر معلوم ہو گیا۔ تو انہوں مسئلہ جان لینے کے واسطے پریشان ہو کر آ گئے تھے، تو ماموں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ ماموں بول رہے ہیں کہ میں گواہ ہوں مولانا، انہوں دودھ پیے، ان کی ساس دودھ پیے۔ تو میں پوچھا ان کو کس عمر میں پیے ان کو بول کر، ان کا دودھ کس عمر میں پیے؟ تو ان کو فون کر کر پوچھے تو معلوم ہوا کہ 15 سال بڑی ہو گئی تھی، ان کی ساس بڑی ہو گئی تھی اس وقت دودھ پیے ان کی امی کا۔ تو میں بولا کیا وجہ تھی کہ دودھ پینے کی؟ نہیں معلوم ہمارے کو، بعض مرتبہ انفیکشن کی وجہ سے دودھ نکالنے کا حکم دیتے ہیں ڈاکٹرز، شاید ہو سکتا کئی کو پیے کہ نہیں معلوم، اور کئی کو پلائے کے عورتیں بھی نہیں معلوم۔ تو ہم بولے بھائی تیرا نکاح برقرار ہے، تیرا نکاح نہیں ہوتا، دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ 2 سال کے اندر کسی عورت کا دودھ پی لے تو مدت رضاعت میں رضاعت ثابت ہوتی ہے، ابھی ثابت نہیں ہوتی ہے۔ آپ سکون اطمینان سے چلے جاؤ، آپ ساس کی ساس ہے، آپ داماد کے داماد ہیں بول کر خوش ہو کر بیچارہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ تو یہاں بتانا یہ ہے کہ 2 سال کی مدت میں چھوٹا بچہ 2 سال کی مدت 2 سال ہونے سے پہلے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو جیسے اس کی بہنیں اس کے اوپر حرام ہے، ویسے ہی اس کی پورے بچیاں اس کے اوپر حرام ہے، شادی نہیں کر سکتا۔ اس میں ذرا بے احتیاطی ہوتی ہے، وہ ذہن میں رکھی ہے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ میرا پہلا لڑکا یا دوسرا لڑکا ہوا تھا، مجھے ہسپتال میں گیا تھا، بچہ رو رہا تھا، تو اس وقت جو ہے نا رشتہ دار جن کی بھی عمر انہوں بھی بچے والے تھے، زٹ بول کر دودھ پلانے گئے تو روک دیے، مولانا سے پوچھ کو پلائیں گے بول کر۔ میں بولا نہیں پلانا، ہرگز نہیں پلانا۔ ایسا کئی مرتبہ عورتیں پلا دیتی، چھوڑ ڈالتی، بعد میں جب نکاح کا وقت آتا تو اسی بھائی سے شادی کرتی، اسی کے ساتھ وہ زندگی بھر زنا کرتا ہو۔ تو اس سے حفاظت رہنا بھائیو، بڑے احتیاط کے ساتھ بولنا، کسی کا دودھ پلانے کی ضرورت نہیں، بچہ رو رہا تو رونے دو۔ اگر دودھ پلانے کا واقعی ضرورت ہے، دودھ پلانے کی ضرورت ہے وہاں، ایسے وقت میں اس کے جو رشتہ دار ہوں گے بچے کے لیے حرام ہوں گے، شادی نہیں کر سکتے، اور آپ کو بول کر جانا پڑے گا بیٹا رضائی بھائی ہے دیکھ، رضائی بہن ہے دیکھ، رضائی ماں ہے دیکھ، رضائی لگانا پڑتا آپ کو۔ جب لگا لیں گے تو یہ چلتا ہوا رہتا، بعد میں شادی کا موقع آیا تو اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ بات بیان کر دی گئی ہے، اس میں اسی دوسرے پارے میں بیان کر دیا گیا ہے، اگر کوئی بچہ مدت رضاعت میں اپنے حقیقی والدہ کے علاوہ
کسی دوسری عورت کا دودھ پی لے تو وہ بچہ اس کا رضائی بیٹا اور وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے. جس طرح نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں. لیکن جب بھی ایسی کوئی صورت پیش آئے اپنے علماء سے اس کی تفصیل معلوم کر لینی چاہیے. 17ویں بات ہو گئی. 18ویں بات عدت کا مسئلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. پھر عدت کے مسئلے کو بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کا طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے. اگر کسی کا شوہر انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہوگا. یا اسی طریقے سے کسی آدمی نے کسی عورت کو اپنی بیوی کو کسی عورت کو کیسا طلاق دے گا؟ اپنی بیوی کو طلاق دیا تو وہ 3 حیض اس کی مدت ہے. اس کی عدت جو گزارے گی وہ 3 حیض ہے یعنی 3 مرتبہ وہ ناپاک ہوگی. اس کے بعد پھر کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. اسی طریقے سے عورت جو ہے نا حمل سے تھی, حمل کی حالت میں طلاق دے دیا, ایسے وقت میں اس کی جو عدت ہوگی وضع حمل ہوگا یعنی اس کا حمل جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جاتی. اسی طریقے سے عدت وفات میں بھی ایسا ہی ہے یعنی جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا اس کی عورت حاملہ تھی تو ایسی صورت میں انتقال ہو گیا 1 مہینے کے بعد ڈیلیوری ہو گئی تو 1 مہینے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی. 4 مہینے 10 دن کی ضرورت نہیں ہے. عدت کا جو مقصد ہے اس کا رحم کو پاک کرنا, صاف کرنا ہے. بہرحال یہی قرآن دوسرے پارے میں بیان کر دیا گیا ہے کہ مطلقہ عورت کی عدت اگر وہ حیض والی ہو تو 3 حیض ہے. اگر کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو بچپن کی وجہ سے یا بڑے ہو جانے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو تو عدت 3 مہینے ہے, 3 ماہ ہے. حاملہ عورت کو طلاق ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہے. شوہر فوت ہو جائے اور عورت حاملہ نہ ہو تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے. اگر حاملہ ہو تو عدت وضع حمل بچے کی پیدائش ہے. یہاں تک 18ویں بات مکمل ہو گئی. 19ویں بات بس قریب ہے آپ کے ختم ہونے کا. عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام. عورت عدت سے ہے, عدت گزار رہی ہے, ایسے وقت میں کوئی نکاح کا پیغام بھیجنا یہ درست ہے نہیں ہے. اور عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام دینا کہاں تک جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے واضح لفظوں میں پیغام نکاح دینا جائز نہیں ہے. اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے واضح لفظوں میں پیغام نکاح دینا جائز نہیں ہے. کھلے الفاظوں میں میں شادی کر لینا بول کو ہوں اس کو بول کر ایسے پیغام دینا جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر عورت طلاق کی عدت گزار رہی ہو تو اسے بھی صراحتاً یا کنایتاً پیغام نکاح بھی دینا جائز نہیں ہے. اس کی عدت تو پوری ہونے دو. اور یہاں ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں میں, شہر کرنول میں ہو سکتا جو پڑھے لکھے لوگ ہوں جیسے آپ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہوں, وہ لوگوں میں نہیں ہوں گا شاید. میں جس علاقے میں تھا اور جس علاقے میں ہوں وہاں یہ چل رہا ہے کہ کئی کو بیٹھتی لے گئے ماں تو 4 مہینے 10 دن 40 دن بیٹھ بس ہو گیا لے بول کو بول رہے ہیں. 40 دن بیٹھے تو عدت ختم ہو گئی. بڑے بڑے عورتیں بولتی کہتے ہیں ان کو کتنا لمبا بیٹھتی کیا کہ تو اتنا بیٹھنے کی ضرورت نہیں, لے 40 دن بیٹھ ہو جاتا لے. یاد رکھیے قرآن کریم کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں, اس کے حکم کے ساتھ. یہ اللہ کا حکم ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا ہوگا اس کو. یہ اللہ کا حکم ہے. تو بہرحال
یہ بات ذہن سے نکل گئی، آ گئی تو بول دیا بیچ میں. البتہ اگر عورت عدت وفات میں ہو تو اسے اشارتاً یا کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پختہ وعدہ نہیں لیا جائے گا. آخری بات، حضرت طالوت کا ذکر آخری رکوع میں بیان کیا گیا ہے. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر. اس پارے کے آخر میں حق کے نمائندے حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کا واقعہ بیان فرمایا ہے. تفصیلات میں نہیں بتا سکتے، ہم وقت بھی نہیں ہے، کہ جالوت کے پاس طاقت بھی تھی. یہ جو جالوت یہ باطل کا نمائندہ تھا اور طالوت یہ حق کے نمائندے تھے. جالوت کے پاس طاقت بھی تھی، کثرت تعداد بھی تھی، منظم فوج بھی تھی، اور حضرت طالوت کے پاس طاقت بھی کم تھی، فوج بھی کم تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، ان کو کامیابی عطا فرمائی. قرآن کریم نے باقاعدہ ایک ضابطہ، ایک قاعدہ بیان فرمایا دیا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی جماعتیں ہیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہیں، لیکن ان کی فرما برداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور اپنی مدد کے ذریعے انہیں غالب فرما دیتے ہیں. آپ غزوہ بدر کو اٹھا کر دیکھیے، ایک طرف 113 ایک طرف 313، ایک طرف ہزاروں کا مجموعہ. کامیابی کس کو نصیب ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کی اللہ کی مدد ہوتی ہے. جب تک ہمارے زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہوگی، تب تک اللہ کی مدد کا انتظار کرنا بھی بے فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا انتظار اور ان کی مدد کا انتظار اس وقت کرنا جبکہ ہماری زندگیوں میں کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہ ہو. آپ نے کیا بار بار بیانوں میں یہ بات نہیں سنی ہے کہ ایک جنگ فتح ہی نہیں ہو رہی تھی، کامیابی نہیں ہو رہی تھی، کتنے پلاننگاں کرو بھی کامیاب نہیں ہو رہی تھی. اس میں دیکھا گیا، پوچھا گیا، خط ڈال کر امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ جماعت کامیابی نہیں ہو رہی، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہاں فرمایا کیا تو بھی تمہارے درمیان کوئی ایسی چیز چھوٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم کامیاب نہیں ہو رہے ہو؟ تو جب آپس میں دیکھا تو صرف ایک چھوٹی سی سنت، بول کے چھوٹی سی سنت نہیں بولنا، ایک سنت جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت قرار دیا، مسواک کی سنت چھوٹی ہوئی تھی. دیکھا گیا تو مسواک کی سنت چھوٹ گئی تھی. جب مسواک کی سنت کو انہوں نے اپنایا تو پھر اس وقت وہ جماعت کامیاب ہوئی، وہ جنگ جدھر گئی وہ کامیاب ہو گئی. تو بہرحال بھائیوں، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی اطاعت و فرما برداری آ جائے اور ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے. بس اللہ تعالیٰ یہ آخری جو جماعت بیان کر دی گئی ہے اس کو تھوڑا سا دو تین لائن کا ہے، میں پڑھ کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ہمیں خدا کے اس بیان فرمودہ اصول سے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں تو وہ مادیت اور دنیاوی طاقت و قوت کے بل بوتے پر غالب نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، بھروسہ رکھنے اور نیک اعمال کی بنیاد پر غالب آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.